عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم عالم خلق میں سے ہے اور روح عالم امر میں سے ہے۔ عالم خلق کہتے ہیں وہ جہان کہ جس کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے تدریجاً بنایا، جیسے زمین، آسمان۔ خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ آسمان زمین کو فی 6 ایام 6 دن میں بنایا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تدریجاً پیدا ہوتا ہے، بیج تدریجاً پودا بن کر درخت بنتا ہے۔ اس دنیا میں جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے وہ ایک تدریجاً اپنے کمال کو پہنچتی ہے، اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ جبکہ ایک ایسا بھی جہان ہے کہ جس کی چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کر دیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ چنانچہ فرشتے، جنت، جہنم، لوح محفوظ، عرش، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کن سے پیدا ہوئی ہیں، اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ تو ایک ہوا عالم خلق اور ایک ہوا عالم امر۔ انسان کا جسم عالم خلق میں سے ہے، ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے لگتے ہیں، پھر بچہ ہوتا ہے تو اٹھتا ہے، چلتے ہوئے کئی دن یعنی مہینے لگتے ہیں، پھر جوان ہوتا ہے 18-20 سال میں، پھر 32 سال میں بھرپور جوانی، پھر بڑھاپا۔ تو اس کی زندگی تدریجاً گزرتی ہے۔ یہ انسان کا جسم، لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا وہ عالم امر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم اور روح مل کر انسان بنتے ہیں، تو انسان دونوں عالم کا مجموعہ ہے، جسم عالم خلق کا اور روح عالم امر کی، تو مل کر انسان بنے۔ مگر جسم کی حیثیت سواری کی مانند ہے، روح کی حیثیت سوار کی مانند ہے۔ جسم کی حیثیت مکان کی مانند ہے، روح کی حیثیت مکین کی مانند ہے۔ جسم نقلی انسان ہے، روح اصلی انسان ہے۔ اس لیے جب روح نکل جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو انسان کہنے کے بجائے میت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نام نہیں لیتے کہ اسلم صاحب کو نہلا دو، اب اسلم صاحب چلے گئے، اب پیچھے مکان رہ گیا، اب اس کو کندھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جی میت کو اٹھاؤ، میت کو پہنچاؤ، اصلی انسان چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو انسان ہے نا، اس نے اس دنیا میں ہے زندگی گزارنی، تو اس کی زندگی گزارنے میں اس کو بہت ساری چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی لذتیں، وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، دعوت دیتی ہیں۔ تو انسان پھر اس میں لگ کے کئی مرتبہ اپنے مقصد اصلی کو بھولتا ہے۔
چونکہ انسان یہاں کا باسی نہیں ہے، انسان جنت کا باسی ہے، وہاں سے یہاں آیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا گیا، سمجھے نا؟ اس لیے جب واپس مومن جنت میں جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جنت کا مالک بنا دیں گے، فرمایا اورثتموہا، وارث بنا دیں گے، اور وراثت تو باپ دادا کی ہوتی ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جائیداد ہے، آدم علیہ السلام کی، تو ہم اگر اپنے والد کے صحیح بیٹے بن کر رہے تو ہمیں وراثت میں سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے، تو پہلے سے اللہ نے ہمارے نام کی ہوئی ہے، بات سمجھے؟ وطن اصلی وہ ہے، دنیا ہمارے لیے وطن اقامت کی مانند ہے، بس یہاں کچھ وقت گزاریں گے، ہر ایک کی مہلت متعین ہے، اور اس کے بعد سب اپنے وطن اصلی کی طرف جائیں گے۔ اور واقعی پردیس میں انسان جائے تو وطن کی طرف دل لگا رہتا ہے، وطن یاد آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعد للموت قبل رسول، بندے کی مومن کا بھی یہاں یہی حالت ہے، اس لیے مومن پھر یہاں سے اپنے اصلی گھر کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ انسان جو دنیا میں آ کے پھنستا ہے، اس کو دو چیزیں ہیں پھنسانے والی، ایک نفس ہے جس کا کام ہے لذتیں، وہ کہتے ہیں میں نے انجوائے کرنا ہے، مجھے صرف انجوائے کرنا چاہیے، اور ایک ہے شیطان جو اس کا بیرونی دشمن، یعنی اس کا بیرونی دوست ہوتا ہے، وہ اس نفس کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں لگا دیتا ہے۔ جہاں تک شیطان کے اپنے ہتھ کنڈے ہیں وہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جو نفس کے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، کہ تمہارے مکر تو بہت بڑے۔ تو جہاں نفس انسانی کا معاملہ تو عظیم کا لفظ استعمال کیا، جہاں شیطان کا معاملہ تو ضعیف کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرو گنٹھال نفس ہے، اصل یہ ہے، مگر شیطان اس کو تیلی لگا دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ماچس کی تیلی کے اندر آگ بھری ہوتی ہے، رگڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے، نفس کے اندر خباثت بھری ہوتی ہے، شیطان بس رگڑ لگا دیتا ہے، آگے پھر بندہ خود ہی جو ہے نا وہ گناہ کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کے نفس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، دنیا میں لگاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹکاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بناتا ہے۔ اب مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں، تو فرما بردار بننے کا کیا طریقہ؟ فرما بردار بننے کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ نفس کا حال یہی ہے، دودھ پیتے بچے کی مانند، بچے کو دودھ چھڑاؤ روتا ہے، لیکن سختی کرو تو پھر تھوڑے دنوں میں چھوڑ کے روٹی کھانے لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو جی روتا ہے دودھ پلاؤ تو وہ 2 سال میں نہیں چھوڑے گا، وہ پھر 6 سال میں جا کے بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ہے 6 سال میں فیڈر پیتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کے ماں باپ ان کو چھڑواتے نہیں پیار کی وجہ سے۔ تو نفس کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بس کہتا ہے کہ بس مجھے جو میں لذت لے رہا ہوں بس مجھے آپ لینے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ تو اس کے گلے میں شریعت کا ہم نے پھندا ڈالنا ہے، لگام ڈالنی ہے، تاکہ اس کو ہم شریعت کے راستے پہ لے کے چلیں۔ یہی ہمارا کام ہے دنیا میں۔ شیطان زور لگاتا ہے کہ نفس کی بات مان کے چلو، بس دنیا کو انجوائے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی بات نہ مانو، رحمان کی بات مانو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، نفس کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ نفس کو کیسے قابو کریں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے
امت کے اوپر علوم کے بہت بڑے بڑے باب کھولے. جو کچھ امت کو ملا کس کے ذریعے سے ملا؟ نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے. تو اللہ نے آپ کو علم دیا. کتنا دیا؟ وعلمک ما لم تکن تعلم. بس اتنا دیا کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کتنا دیا. تو اللہ رب العزت نے کھولا. اچھا، جب اللہ نے حالات کھولے تو پھر اس میں بات آگے کیسے چلی؟ بات یوں چلی کہ جسم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، آج کل کافی ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، آنکھ کے اور ناک کے اور کان کے اور اس کے ہر عضو کے اسپیشلسٹ دنیا میں موجود ہیں. روح کے اسپیشلسٹ کہاں گئے؟ وہ بھی تو ہونے چاہیے نا. تو انبیاء کرام روح کے اسپیشلسٹ بن کر آتے ہیں. وہ بندوں کے اندر اللہ کی محبت بھرنے کے لیے، ان کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں. اس کو چھوٹی سی مثال سے میں عرض کروں کہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے طریقے اور پانی سے فائدے لینے کے طریقے اور ہوا سے فائدے لینے کے طریقے اور مٹی سے فائدے لینے کے طریقے اور آگ سے فائدے لینے کے طریقے اور ہر چیز سے فائدے لینے کے طریقے الگ الگ ہیں. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے فائدے لینے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے. انہوں نے آ کے سمجھایا کہ لوگوں، جس طرح زندگی میں گزار رہا ہوں، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدے پانے والے بن جاؤ گے. یہ بات انبیاء نے کھولی. یہ جو فرمایا نا کہ میری اتباع کرو تم محبوب بن جاؤ گے، مقصود اس کا یہی ہے کہ میری اتباع کرو تم اللہ سے بہت زیادہ فائدے پانے والے بن جاؤ گے. تو اب ہم کیسے فائدہ پانے والے بنے؟ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے طریقے بتائے. پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنورتے ہیں. الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے. اب دل کو کیسے سنوارا جائے، یہ مستقل ایک کام ہے. تو اس کے لیے انبیاء کرام پر اللہ نے علوم کو کھولا. ہمیں تو بتا دیا نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تو تھوڑا علم دیا، لیکن انبیاء کرام پر تو اللہ نے علوم کو کھولا. جیسے مقطعات، ہمیں علم نہیں ہے لیکن انبیاء کرام پر اللہ نے حروف مقطعات کے علم کو کھول دیا. اسماء الہی، ہمیں ان کی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے انبیاء پر ان کی حقیقتوں کو کھولا. تو اسی طرح روح کی حقیقت کو بھی اللہ نے انبیاء پر کھولا اور انہوں نے بتلایا کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدے مند، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ. نقطے کی ایک بات سمجھائی کہ دیکھو، جہاں سے نفس کی لذت کی ابتدا ہے، شروع ہوتی ہے، وہاں اللہ کی محبت کی ابتدا ختم ہوتی ہے. یعنی نفس لذت جہاں لینا شروع کرتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی محبت کی لذت کی حدیں یہاں ختم ہو گئی ہے. تب میں نفس آگے لذتوں میں پڑا ہے. تو انہوں نے یہ بات آ کے سمجھائی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ تک آنا چاہتا ہوں، کیسے آؤں؟ فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، میرے تک آ جا. نفس کو چھوڑنے سے کیا مراد؟ کہ نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے، اس کو شریعت کی لگام ڈال دے، میرے تک آ جا. باعث بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک کا راستہ 2 قدم ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت 2 قدم سے کیا مراد؟ تو فرماتے تھے کہ تو پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. تو بات تو ہے ہماری سیدھی کہ ہم نے نفس کو سیدھا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے. مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر امت کے جو مشائخ تھے، جو اس فیلڈ کے لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے ان پر بھی حقیقتوں کو کھولا. تو ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہمارے فائدے کی خاطر. تو روح کی حقیقت جو کھلی تو پتہ یہ چلا کہ روح کا تعلق انسان کے جسم میں بعض جگہوں سے خاص ہے اور کچھ جگہوں باقی ساری جگہوں پر عام ہے. جو روح کا تعلق ہے نا وہ بعض جگہوں سے خاص ہے اور پورے جسم کے ساتھ. اس کی مثال ایسے سمجھیں، یہ لائٹ جل رہی ہے تو لائٹ کا تعلق پورے اس کمرے کے ساتھ عام ہے، لیکن جہاں بلب ہے وہاں کے اوپر وہ خاص ہے. ایسے ہی ہے نا، جو انٹینسٹی وہاں ہے وہ باقی جگہوں پہ تو نہیں نا، وہاں سے اوریجن ہو رہی ہے نا. تو بلب جہاں ہے وہاں تعلق لائٹ کا کون سا ہوا، اور پورے جسم کے پورے کمرے کے اندر کیا ہوا. اچھا، جب بندہ دور سے دیکھتا ہے نا اس کو بلب کئی دفعہ نظر ہی نہیں آتا، پورا کمرہ ہی بلب نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ذرا دور سے دیکھیں نا کسی کمرے کو تو لائٹیں الگ الگ نظر نہیں آتی، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا ہی ایک روشنی کا فٹ بال بنا ہوا ہے. ایسے کمرہ جو ہے وہ پورا کا پورا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کا تعلق کمرے کے ساتھ عام، اور جہاں بلب ہے وہاں پر. تو انبیاء نے بھی یہی بتایا، ان کے نائبین جو تھے مشائخ انہوں نے یہی بات کھولی کہ دیکھو روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام اور بعض جگہوں کے ساتھ خاص. یہ کیسے بھائی؟ فزیکلی بھی ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں لوگ انسان کی جسمانی حالت کا پتہ کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا ECG کرتے ہیں. تو ECG کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ بندے کو لٹا دیتے ہیں، ایک پک اپ یہاں لگا دیتے ہیں، ایک یہاں لگا دیتے ہیں، 2-4 یہاں لگا دیتے ہیں. وہ مختلف ہوتی ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں کیوں لگا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ انسان کا جو نظام کام کر رہا ہے نا جسم کا، اس کے سگنل جا رہے ہیں. تو وہ سگنل پورے جسم کے ساتھ عام تعلق ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص تعلق ہے. ہم وہ خاص جگہوں سے پوائنٹ پک اپ کر کے نا ہم پورے جسم کی حالت بتا سکتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے. مشائخ نے بھی کہا بالکل اسی طرح. انہوں نے بھی کہا بھئی انسان کا جو روح کا تعلق ہے نا وہ جسم کی چند جگہوں کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، اور پورے جسم کے ساتھ عام ہے. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ انسان کے سینے کے اندر 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں روح کا تعلق خاص ہے. تو بھئی ان جگہوں کا کوئی نشاندہی ہونی چاہیے. انہوں نے جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی اور جگہوں کے نام بھی رکھ دیے تاکہ پتہ چلے نا. 1 2 3 4 رکھ دیتے تو مشکل ہو جاتی، نام رکھ دیے تو آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، نام رکھنے سے آسانی ہو گئی. انہوں نے کہا بھی پہلا جو ہے نا جس جگہ پر خاص تعلق ہے روح کا، اس کا نام ہے قلب، اور وہ انسان کے لیفٹ سائیڈ پہ جو یہ پستان ہے اس سے 2 انگل نیچے یہاں پہ ہے، یہاں پر اس کا تعلق ہے اس جگہ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. اور دوسرا جو جگہ ہے وہ ہے رائٹ سائیڈ پر، بالکل اپوزٹ، وہ بھی پستان سے 2 انگل نیچے، اور اس کا نام انہوں نے روح ہی رکھ دیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہیں تو ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن مجھے تاشقند میں ایک بندہ ملا اس کا نام ماں باپ نے مسلمان رکھا ہوا تھا. تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن اس کا نام ماں باپ نے مسلمان رکھ دیا. تو اسی طرح روح تو ساری روح ہے، لیکن اس جگہ کا نام خاص طور پر انہوں نے لطیفہ روح رکھ دیا. چلیں، تیسرا جو تھا وہ انسان کے لیفٹ سائیڈ پر جو پستان ہے اس سے اوپر، اس کا نام انہوں نے سر رکھا. چوتھا رائٹ سائیڈ پہ جو انسان کا پستان ہے اس سے اوپر، اس کا نام انہوں نے خفی رکھا. اور ایک سینٹر کے اندر سینے میں اس کا نام انہوں نے اخفا رکھا. اب یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا یہ ہے ہمارے بزرگوں کا. الفاظ کا چناؤ کس نے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے، جن کو کشف کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتائی. لیکن جو الفاظ انہوں نے چنے وہ قرآن و حدیث سے ہی چنے، یعنی قرآن و حدیث سے باہر نہیں چنے. قلب کا لفظ قرآن میں، روح کا لفظ قرآن میں،
یعلم السر و اخفا، خفی کا لفظ قرآن میں، تو پانچوں لطائف کے لفظ تو قرآن میں ہے نا، تو قرآنی الفاظ لے کر انہوں نے لطائف کے نام رکھ دیے، یہ قلب، یہ روح، یہ سر، یہ خفی، یہ اخفا۔ تو پانچ لطائف انہوں نے کہا انسان کے سینے میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان جگہوں پر انسان محنت کرے تو ان میں سے ہر جگہ پر اس کو ذکر کا ادراک ہو سکتا ہے، ہر جگہ پر۔ یہ پانچوں جگہ جو ہے نا، ان کو انہوں نے لطائف کہا۔ لطیفہ جو ہے نا، یہ باریک چیز کو کہتے ہیں، ہنسنے والی بات کو بھی لطیفہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی لطیفہ اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے جو بندے کو ہنسا کے رکھ دیتا ہے۔ ویسے جس میں باریکی ہو اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پانچ لطائف ہیں۔ اچھا، اب ان لطائف جو ہیں، ان کو اگر انسان چاہے تو محنت کر کے جگا سکتا ہے، اس جگہ پر وہ ذکر کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں سے ذکر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے کہ ریڈیو ہے نا، اگر کسی کے پاس، تو ریڈیو کی نوب یوں چلاؤ تو وہ نوب چلتے چلتے سوئی یہاں پہنچتی ہے، جی وائس آف امریکہ کی آواز آنے لگ گئی، آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو آواز گم۔ اب کچھ لوگ بی بی سی کے ریڈیو لگانے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ریڈیو ہاتھ میں لیتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں کہ اسی وقت بی بی سی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سارے دن لگے رہے تو ہمیں پتہ نہ چلے اس کا، مگر ان کو مشق ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ریڈیو وائس آف امریکہ، یہاں بی بی سی، یہاں مکہ مکرمہ، یہاں لاہور، یہاں دہلی، اور وہ تھوڑی تھوڑی جگہوں پر نا ذرا سوئی پہنچتی ہے، آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی مشین ہے، وہی انٹینا ہے، نہ آگے آتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، خاص جگہ پر آتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل اسی طرح آپ کے سینے کے اندر بھی ایک میڈیم ویو ہے، ریڈیو کا سسٹم، سمجھے؟ اگر لیفٹ سائڈ پر اس کی سوئی، توجہ کی سوئی کو ٹکاؤ گے تو یہاں سے تمہیں اللہ اللہ کی آواز آئے گی، اللہ اللہ کی آواز ریسیپشن آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ادھر ٹکاؤ گے تو یہاں سے بھی اللہ اللہ، پھر لطیفہ سر سے، پھر خفی سے، پھر اخفا سے۔ تمہیں اللہ نے ایک کی جگہ پانچ جو ہے نا وہ جگہیں ایسی دے دی ہیں، محنت کرو تو جیسے پانچ سپیکر چل پڑتے ہیں نا، آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے سینے میں پانچ سپیکر جو ہیں، وہاں سے اس کو اللہ اللہ کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادراک کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ سوال یہ پیدا ہوا نا کہ یہ ادراک کیا ہوا؟ ادراک ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کئی مرتبہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گھنٹی ہوئی، تو بیوی کہتے ہیں نہیں گھنٹی تو نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں گھنٹی ہوئی، بیوی کہتی ہے نہیں ہوئی۔ آپ محسوس کرتے ہیں، میں جاؤں باہر جاتے ہیں تو بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھو میں نے آواز پک کر لی، تم نے نہیں پک کی، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے یہ جو باطن کا ذکر ہے نا، اس کی فریکوینسی کو انسان کے اپنے ساتھ میچ کر دیا ہے، تو بندے کا اپنا ریسیور اسے پک کر لیتا ہے اور دوسروں کا ریسیور اسے پک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں میرے جیب میں سیل فون ہے، میں مثال دیتا ہوں، اب یہ کال آئے گی نا تو یہ گھنٹی بجے گی، حالانکہ 10 فون ہوں گے یہاں، کسی کی گھنٹی نہیں بجے گی۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی ہماری کیوں نہیں بج رہی؟ کہیں گے بھئی اس کے ساتھ اس کی میچنگ ہے، جس کے ساتھ میچنگ ہے، جس کا سگنل آیا اسی کی آواز آئے گی۔ آج کے زمانے میں کچھ باتیں سمجھنی نسبتاً آسان ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت۔ اسی طرح جو بندہ محنت کرتا ہے اور اس جگہ سے سننے کے لیے بیٹھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت اس کی فریکوینسی کی اس کے ساتھ میچنگ کر دیتے ہیں،
اور اس کو اپنے دل سے اللہ 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 کی ذکر کی کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو ذکر خفی کہا گیا کہ یہ بندہ خود ہی سن سکتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. چنانچہ مفتی منشفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے نفس میں، اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے اندر، ای فی قلبک. اسی کا نام ذکر قلبی ہے، اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی ذکر قلبی کہاں سے آ گیا؟ سنے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اب یہاں پر لسانہ عن ذکرنا ہے. کیا فرمایا؟ تو بھی قلب ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ذکر کی دلیلیں پوچھتے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تو قلب ذکر کرتا ہے نا. اگر نہ کرتا ہوتا تو پھر لسان کا ذکر نام لے دیتے. تو قلبہ عن ذکرنا، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بلسانک بھی فرما سکتے تھے. تو ذکر قلبی ہے شریعت میں. حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں اس سے وہ ذکر جس کو نہیں سنتے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث پاک کیا، یہ بیان فرمائی ہے. اللہ نے یہ ایسی فریکوینسی کی میچنگ کر دی کہ نہ کوئی دوسرا بندہ سن سکتا ہے، نہ کوئی فرشتے سن سکتے ہیں. اسی لیے اس کو خفی کہا گیا، ورنہ تو خفی نہ رہتا نا، اوپن سیکریٹ ہو جاتا. اللہ نے اس کو خفی رکھا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے. شاعر نے کہا میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نے، کہ عاشق اور معشوق کی ایسی میچنگ ہوتی ہے دماغوں کی، اشارہ پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ نہیں لگنے دیتے. لوگوں کو تو کیا پتہ، فرشتوں کو نہیں پتہ لگنے دیتے. اور واقعی یہ ذکر قلبی ایسا ہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا. اتنا حدیث پاک میں آیا کہ فرشتوں کو اس بندے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں جی خوشبو آ رہی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لکھا تم نے؟ جی خوشبو آتی تھی. مان لگے ہاں تمہیں کیا پتا، میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا، تمہیں اس کے دل سے خوشبو آ رہی تھی. تو یہ ذکر قلبی شریعت میں باقاعدہ اس کا مطلب ہے ثبوت ملتا ہے. مگر جیسے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں نا ہر چیز کو اپنی لائن کے والے بندوں پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ان احوال کو مشائخ کے اوپر کھولا. تو یہ مستقل ایک ہمارے بزرگوں نے علم بنا دیا، یوں سمجھ لیں. جیسے فقہ کی تدوین ہوئی، حدیث پاک کی تدوین ہوئی، مدون کر دیا علم کو، اس کے اصول و ضوابط بنا کے دیے. ٹھیک ہے نا. آج حدیث پاک کو پرکھنا ہو، تولنا ہو کہ راوی کیسا، فلاں کیسا، تو ماشاءاللہ اسماء اور رجال کی کتابیں موجود ہیں اور اس میں جرح اور تعدیل کے قوانین موجود ہیں کہ کسی حدیث پاک کو پرکھنے کے لیے راوی کو کیسے کیسے پرکھا جاتا ہے. انہوں نے ایک علم اس کو بنا دیا باقاعدہ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جنرل چیز تھی کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، مقام معیت ہو بندے کے ساتھ، یا حضوری ہو، یا اللہ تعالی کے ساتھ بندے کو خشیت ہو. یہ چند موٹے موٹے لفظ تھے جو اس وقت شریعت میں استعمال ہوتے تھے، مگر یہ نعمت انسان کو مل جاتی تھی. اس کا مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو انجینئر جب نام لیتے تھے نا تو جو ایک بندہ آتا تھا وہ بجلی کا بھی ہوتا تھا، وہ سول کا بھی ہوتا تھا، وہ لکڑی کا بھی ہوتا تھا، لوہے کا بھی، ایک ہی ہوتا تھا، سارے کام وہی کر جاتا تھا انجینئر. لیکن جیسے جیسے پھیلاؤ بڑھتا گیا، آج بجلی کا انجینئر اور ہے تو لوہے کا اور ہے تو سیول کا اور ہے، انجینئر بڑھتے چلے گئے. پہلے زمانے میں ایک حکیم ہوتا تھا، آنکھ بھی چیک اسی نے کرنی ہے، دانت بھی اسی نے کرنے ہیں، پیٹ بھی اسی نے کرنا ہے، دماغ. آج ماشاءاللہ آنکھ کا الگ ہے، دانت کا الگ ہے، تو الگ الگ ہو گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنرل
نعمت تھی باطن کی، نور تھا جو نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو مل گیا تھا، صحبت کی برکت سے سب کو مل گیا تھا. ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی چلوں کی، مجاہدوں کی، فلاں کی فلاں کی. اگر اس وقت یہ کرنے ضروری ہوتے تو آج پھر یہ فرض کہلاتے. ان کو نفل کون کہتا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام نے یہ کروائے ہوتے تو پھر ان کا کرنا کیا بنا ہوتا؟ فرض ہوتا. پھر جیسے نبی علیہ السلام نے کیا کرو بیٹھ کے. لیکن یہ نعمت تھی جس کا بتا دیا گیا کہ بندے کے دل میں اللہ کی حضوری ہونی چاہیے، کیفیت ایسی ہونی چاہیے. اس کیفیت کی جو تفصیل تھی وہ اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کے کندھے پر ڈال دی. لو بھائی اب تم جو ہے اس کی تفصیل اپنی کھولتے بناتے چلو. سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا بتا دیا کہ علم کی بڑی قدر ہے. علم حاصل کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں صحاح ستہ بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ درس نظامی بھی ہے. یہ تو پھر اب بنا نا آ کے علماء متفق ہو گئے بھئی اس طریقے سے اگر چلو تو علم حاصل ہو جاتا ہے. تو امت کے اجماع کی وجہ سے وہ چیز ایک جو ہے حیثیت ہو گئی، اس کی پکی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو دفاع کرنا ہوتا ہے نا جہاد کا، اس کا تو بتا دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنا تم کر سکتے ہو اپنے اندر قوت پیدا کرو. اللہ روحانی قوت پیدا کریں؟ نہیں، من رباط الخیل، گھوڑے پالو. مطلب یہ کہ تم ظاہری تیاری کرو. اچھا اتنا تو بتا دیا، لیکن آگے بندوبست چھوڑ دیا. ان کو کہا کہ دیکھو مقصود بتا دیتے ہیں تمہیں کیا، کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا دشمن تمہارا دشمن وہ ڈرے، اتنی تیاری ہو. آج کے دور میں کون گھوڑوں سے ڈرتا ہے؟ آپ 2 کروڑ گھوڑے پال لیں جی، میرے بات الخیل، دنیا ڈر جائے گی؟ کوئی نہیں ڈرے گا. آج کے دور میں ڈرانے کی چیزیں کچھ اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آج کے دور کے حکام ہیں، جرنیل ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے سروں پر ڈال دی کہ تم ایسی چیز تیار کرو کہ جس سے ڈریں. تو پہلے زمانے میں فرض کرو نیزے سے ڈرتے تھے، تو آج ایک اور چیز ہے جو نیزے کی طرح جاتی ہے، اس سے ڈرتے ہیں. تو آج وہ اس کا جو ہے نا وہ مطلب ہے، اس کی جگہ پر وہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تیاری کہ جس سے ڈرو. تو جس طرح اللہ نے علم جو ہے علماء کے کندھے پر ڈال دیا، یہ دفاع جو ہے یہ حکام کے کندھوں پر ڈال دیا. اسی طرح اللہ نے انسان کا جو تزکیہ نفس کا مسئلہ تھا یہ مشائخ کے کندھوں پر ڈال دیا کہ تم بتاؤ کہ اب انہوں نے کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، کش میں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ عام، چند جگہوں کے ساتھ خاص. ان جگہوں کی ہم نشاندہی کر دیتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں کہ ان جگہوں پہ تم نے کیسے ذکر کرنا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھئی لطیفہ قلب جو ہے نا اس پر ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی توجہ کو ساری دنیا سے ہٹا لو اور اللہ کی طرف کر لو، اور یہ سوچو کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت، سیاہی سب ختم ہو رہی ہے، اور میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ، یعنی دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. جیسے آپ بیٹھ کے ٹیپ پہ اگر قرات ہو رہی ہو بڑے پرسکون ہو کے سنتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کے اپنے قلب کی اللہ اللہ کو سننا ہے. یہاں ایک تھوڑا سا مغالطہ ہے کہ جو سالک ہوتے ہیں نا وہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کرنی نہیں ہے. آپ جب اللہ اللہ کرنے لگیں گے نا پھر آپ ایسے مراقبے میں بیٹھ کے نا یوں کریں گے جیسے اب اللہ اللہ ہو ضرب لگے. نہیں ایسے نہیں کرنا، بالکل ایسے نہیں کرنا. اچھا یا آپ کرنا چاہیں گے تو سانس بند کریں گے؟ نہیں، سانس بھی بند نہیں کرنا. آپ نے کبھی ٹیپ سنتے ہوئے سانس بند کی ہے؟ نہیں. ٹیپ سنتے ہوئے کبھی آپ ایسے ایسے کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھ کے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مراقبے میں سالک نے سارے خیالات کو دل سے نکال کر اپنے دل کی طرف کان لگا دینے کہ میرا دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. اب انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان. اب جو گمان لے کے بیٹھا ہے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کے گمان کو پورا کریں گے نہیں کریں گے؟
ہیں کچھ عرصے میں اللہ اس کے گمان کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ. تو ہم نہیں سمجھتے لیکن ہمارا جسم بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے مگر ہم نہیں سن سکتے. جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے تو پھر ان کو قلب کا ذکر سنائی دیتا ہے کہ نہیں سنائی دیتا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ میں پھر قلب داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, تو ہمارا دل بھی تسبیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور اگر دل کی تسبیح کو ہم سننے کے لیے توجہ کر کے بیٹھیں تو اللہ جس کو چاہے اس کو سنوا دیتا ہے. اس میں پھر کون سی مشکل ہے جی کہ یہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھئی یہ پہلے سے ہو رہا ہے, ہم غافل ہیں, ہمارے ریسیپشن خراب ہے, ہمیں سنائی نہیں دے رہا. جب ہم اپنے وہ جیسے ایسے شیشہ ہے نا تو اس میں شکل دکھانے کی تو صفت موجود ہے لیکن مٹی کی تہ چڑھی ہوئی ہے, تو کیا کہے گا کہنے والا؟ کہے گا جی تہ ہٹاؤ اور اپنا چہرہ دیکھو. اسی طرح دل کے اوپر جو گناہوں کی تہ آ جاتی ہے نا اس کو اتارنا ہوتا ہے, ورنہ اس کے اندر تو اندر کا چہرہ دکھانے کی صلاحیت موجود ہے. اسی کا نام مراقبہ ہے کہ مراقبے میں انسان اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھتا ہے, ساری دنیا کے خیال ذہن سے نکال دیتا ہے اور بس اللہ کی طرف لو لگا کے یہ سوچتا ہے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. شروع میں نہیں سنائی دیتا, بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ جو بندہ شروع میں مراقبہ کرنے بیٹھتا ہے نا اس کو عجیب و غریب خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ عجیب و غریب خیال کون لاتا ہے ذہن میں؟ شیطان لا رہا ہوتا ہے, چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ذکر کرنے بیٹھ گیا, اگر اس کو سننا شروع ہو گیا تو میری چھٹی, اس لیے کچھ کرو. لہذا جیسے ہی انسان یہ توجہ کرتا ہے نا بس اس کے ذہن میں ایک ریل چلنی شروع ہو جاتی ہے, کبھی پرانے خیال آنے شروع ہوتے ہیں, کبھی اس کا خیال, کبھی اس کا خیال, کبھی اس کا خیال, تو انسان بھٹکتا ہے. وہ جی مراقبے میں خیال زیادہ آتے ہیں, ویسے نہیں آتے, یہ تو شیطان کا حملہ ہے, اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک کمرے کے اندر بلی نے پاخانہ کر دیا. اب آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں نا آپ کو اسی وقت بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کیا کریں, بس دروازہ کھولتے ہی بو آتی ہے. بھائی بلی نے پاخانہ کیا ہوا ہے, بو آئے گی. اب اگر آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کہ بو کو برداشت کرو اور اس گند کو وہاں سے نکالو اور وہاں پر فریشنر, روم فریشنر سپرے کرو, پھر اس کے بعد بو کا نام و نشان مٹ جائے گا. اسی طرح ہمارے دل کے کمرے میں شیطان بلی نے پخانہ کیا ہوا ہے گناہوں کی نجاست کا. اب ہم جب ایسے تھوڑا توجہ کر کے بیٹھتے ہیں نا, دل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو پہلے سے وہ پڑا ہوا ہے اس نجاست کی بو آتی ہے, ہمیں جو کیا ہے وہی نظر آئے گا نا, وہی جو ہم نے اب تک زندگی گزاری وہی فلم چلے گی نا. دیکھیں بھائی, دیہاتی بندے کو زراعت سے متعلق خیال آئیں گے اور انڈسٹریلسٹ کو مشینری کے خیال آئیں گے, تو جیسے زندگی کا بیک گراؤنڈ ویسا ہی, تو جب بندہ دیکھتا ہے تو جیسے زندگی گزری ہوتی ہے ویسے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو برداشت کہیں, بس آپ یہ کہیں کہ میرا کام ہے بیٹھنا, بس مجھے بیٹھنا ہے, اور بیٹھیں زیادہ دیر کے لیے. غلطی کیا کرتے ہیں ہمارے دوست کہ مراقبہ کرتے ہیں 3 منٹ کا, 5 منٹ کا. حضرت مراقبہ کرتا ہوں کتنا جی؟ 5 منٹ کا. واہ بھائی واہ. لیلا پوچھے مجموع سے کتنی دیر یاد کرتے ہو, اور آگے سے وہ جواب دے 5 منٹ. وہی حال ہمارا ہے کہ ہم بھی ماشاءاللہ اپنے اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں, 5 منٹ. نہیں, 5 منٹ سے کام نہیں بنے گا. دیکھو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں مقدار کا تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر بخار ہو گیا, ڈاکٹر نے آپ کو 10 گولیاں دی اور کہا جناب صبح شام ایک گولی کھائیں, 5 دن کا کورس ہے اینٹی بایوٹک کا, بخار اتر جائے گا.
آپ نے کہا اچھا بھائی کھانی تو ہے نا 10 گولیاں، میں 1 گولی روز کھا لیتا ہوں. آپ نے 1 گولی کھاتے کھاتے 10 دن میں مکمل کر دی، بخار پھر نہیں اترا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، جناب بخار نہیں اترا، 10 گولیاں تو ساری کھا لی. وہ کہے گا کہ نہیں، تم نے دوائی تو ٹھیک استعمال کی مگر روزانہ کی مقدار ڈبل ہونی چاہیے تھی، وہ آدھی تھی، اس لیے بخار نہیں اترا. اسی طرح مراقبہ کرتے ہیں سالک 5 منٹ، ہاں اگر 5 کے ساتھ 0 لگاتے نا اور 50 منٹ ہو جاتا تو بخار اتر جاتا. اس میں مقدار کا تعلق ہے. بیٹھے بغیر کام نہیں چلنا. دیکھیں دنیا کے جتنے بھی حکام اور بڑے ہوتے ہیں نا، ان سے ملاقات کے لیے کوئی کوشش کرے تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. حوالدار سے ملو تو بیٹھو انتظار کرو، جی صاحب فارغ ہوتے ہیں. ڈی سی سے ملو تو انتظار کرو، اور وزیر سے اور انتظار، اور اگر وزیر اعظم سے وقت لینا ہو تو میرے خیال ہے مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وقت ملتا ہے. تو پھر رب کائنات بھی تو بٹھاتے ہیں نا کہ بھئی تم مالک حقیقی سے ملاقات چاہتے ہو تو ذرا بیٹھو نا انتظار میں. اب ہم انتظار کرنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں. اس سے گھبرانا نہیں ہے، بس بیٹھ جائیں، ہمارا کام ہے بیٹھنا. پہلے دن آئیں گے 100 کے 100 برے خیال، لیکن جب 2-4 دن بیٹھے رہیں گے نا تو 99 خیال برے، مگر ایک خیال اس میں اللہ کی طرف والا بھی آئے گا. پھر بیٹھے رہیں گے تو 98 خیال برے اور 2 خیال اللہ کی طرف والے بھی. یعنی یہ بڑھتے جائیں گے اور وہ گھٹتے جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد ذکر میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ انسان سر جھکاتا ہے، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے، بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بیٹھ کے کرو مراقبہ. اگر کوئی واقعی تنگی ہو رہی ہے، تھک گئے ہو، تو بھائی لیٹ کے کر لو، ٹیک لگا کے کر لو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں میں ذکر کے لیے اجازت دے دی ہے. بیٹھنا مقصد ہے. تو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھا رہے. اچھا شروع میں محسوس ہوگا یہ گردن میری ٹوٹ جائے گی، تو نفس کو کہیں کہ بھائی ٹوٹنے دے، ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دے، کوئی بات نہیں نہیں ٹوٹے گی. جو گھنٹوں مراقبے کرتے تھے ان کی نہ ٹوٹی، ہماری منٹوں والوں کی کیا ٹوٹے گی. تو اس لیے ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا کئی لوگ بیٹھتے ہیں نا تو ان کو اپنے پاؤں جو ہے نا فوراً سن ہوتے محسوس ہوتے ہیں. اس سے بھی مت گھبرائیں. اس لیے کہ جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کا وزن اس کی پنڈلیوں پہ آتا ہے. تو پنڈلیوں کے اندر خون کی شریانیں ہیں، وہ شریانیں جو دبتی ہیں تو بلاکیج ہوتی ہے. اس بلاکیج کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے. مگر اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے انسان کا کہ اگر راستہ بلاک ہو گیا ہے نا کسی وجہ سے اور خون نہیں جا رہا تو دماغ خود بخود بائی پاس بنانا شروع کر دیتا ہے. بائی پاس. اس لیے جو بندہ متواتر ایک جگہ بیٹھا رہے تو اس کے بائی پاس راستے بن جاتے ہیں، پھر اس کو تکلیف ختم ہو جاتی ہے. حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے بخاری شریف کا درس دیتے تھے، اور ان کا درس 3 گھنٹے کا ہوتا تھا. 3 گھنٹے وہ آ کر اتحیات میں بیٹھتے تھے، اور اللہ کی شان کہ ان کی عادت تھی کہ بخاری شریف نیچے سٹول پہ نہیں رکھتے تھے، وہ دونوں ہاتھوں میں یوں بخاری شریف لے کے بیٹھتے تھے. اب بخاری شریف کا وزن بھی ہوتا ہے، مطلب ہے جو ہماری جلد ہے میرے خیال میں کم از کم 3-4 کلو تو اس کا وزن ہوتا ہے. اب وہ 3-4 کلو کا وزن یوں لے کے، اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے بازو ان کے ساتھ یہاں سپورٹ ہوتی تھی، نہیں، اللہ کی شان عادت تھی ان کی، یوں جیسے دعا کے لیے بندہ ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے بخاری شریف لے کر بیٹھتے تھے. 3 گھنٹے بغیر حرکت کیے اپنی تقریر فرماتے تھے روز. اور
طلباء پریشان، کبھی ادھر ٹیک لگا رہے ہیں کبھی ادھر لگا رہے ہیں، اور تنگ ہوتے تھے. اور حضرت ماشاءاللہ پوری زندگی ان کا یہ معمول ہے. کیوں؟ شروع میں مجاہدہ انہوں نے کاٹا ہوگا، لیکن اب ان کے بائی پاس راستے بن گئے تو ان کو ایسے ہی مطلب ہے محسوس ہو رہا ہے جیسے نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ مراقبے میں بیٹھتے ہوئے پاؤں کا سن ہونا، گردن کا تھک جانا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. دھیان ہی نہ دے اس طرف، یہ خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ہمارے بعض اکابر تو اتنا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، بڑے مواحد تھے، اللہ اکبر، بہت سادہ تھے، بہت سادہ، ٹھوس پنجابی بولتے تھے جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو عجیب توحید کا نور دیا تھا. اللہ اکبر. ان کے بارے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت نے ان سے قرآن مجید کا علم حاصل کیا تھا. وہ ہمارے حضرت کے اساتذہ میں سے ان کا نام. حضرت فرماتے ہیں کہ بس سادہ طبیعت تھی، دھوتی باندھتے تھے، دیہاتی سے بندے لگتے تھے. ایک مرتبہ ان کا ملتان کے اندر نہ جلسہ تھا، تو سارے لوگ اسٹیشن پہ ان کا انتظار کرتے پھر رہے تھے، اور حضرت صاحب مجمع میں پہنچے ہوئے. طبیعت میں بے نفسی ایسی تھی کہ میں اسٹیشن پہ ان کو استقبال تھوڑا کرواؤں گا، میں استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں. وہ اترے اور پہنچ گئے مجمع میں. جب بلایا گیا، اس مجمع میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کا بھی بیان تھا، تقریر تھی. اب لوگ تو آئے تھے عطا اللہ شاہ صاحب کی تقریر سننے، عوام کل انعام ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی گا کے لہجہ بنا کے تقریر پڑھ دے ہیں تو وہ تو اس پہ فدا ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کیا بات ہے جی. ان کو تو علمی نکات معارف کا پتہ نہیں ہوتا ہے. لو جی، پہلے حضرت کو انہوں نے کھڑا کیا تقریر کے لیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک آیت پڑھی، پورے مجمع میں جو طلباء یا علماء تھے نا ان کے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا. بس اتنا پڑھا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. کہنے لگے انہوں نے ایسے انداز سے آیت پڑھی کہ آیت پڑھ کر علماء کے دلوں میں توحید کا نور بھر دیا. حضرت فرماتے تھے سالوں گزر گئے ہیں، میں آج بھی اس آواز کو محسوس کر رہا ہوں، اور اس آواز کی ٹھنڈک سے جو میرے دل میں توحید اللہ کی عظمت پیدا ہوئی نا، وہ آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے. بس انہوں نے چند منٹ بات کی اور کھڑے ہو. پھر شاہ صاحب جو تھے عطا اللہ شاہ صاحب، وہ بیان کے لیے آئے. پھر انہوں نے مجمع کو سمجھایا، ان کا لوگوں تمہیں کیا پتا، آپ لوگ تو میری تقریر کے انتظار میں ہو. جس بزرگ نے تقریر کی ہے نا، ان کی 5 منٹ کی تقریر پر میں پورا سال تقریریں کر کے روٹیاں کھاتا ہوں. یہ عطا اللہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس بزرگ نے 5 منٹ تقریر کی ہے نا، اس نے 5 منٹ میں اتنا کچھ کہہ دیا، دل میں ڈال دیا کہ اب میں پورا سال اس 5 منٹ کی وجہ سے تقریریں کر کے روٹیاں کھاؤں گا. اللہ. اچھا، ان کی ایک عادت تھی کہ لمبا مراقبہ کرتے تھے، لمبا مراقبہ. کتنا کہ ان کے خانقاہ میں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی کیا مطلب؟ کہ بس حضرت مراقبے میں بیٹھ جاتے اور سارے سالکین مراقبے میں بیٹھ جاتے. اس کے بعد سب کو اجازت تھی بھئی جو تھک جائے چلا جائے. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا. جاتے جاتے ایک وقت آتا رات کے آخری پہر کا کہ سارے چلے جاتے. حضرت آنکھ کھولتے اور اٹھ کے فجر تہجد کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی. پوری رات مراقبے میں رہتے تھے. ہمارے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ ان کے خلیفہ تھے، ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے.
تو گئے تو تھے کہ چلو وہی 10 منٹ ملاقات کر کے آئیں گے، تو کہنے لگے کہ آپ آئی ہیں تو تھوڑا مراقبہ کرتے جائیں۔ فرمانے لگے کہ ہم نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے مراقبے میں بٹھا دیا اور بیٹھے بیٹھے بیٹھے، نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے کہنے لگے 1 گھنٹہ گزر گیا، حتیٰ کہ دوسرا گھنٹہ گزر گیا، حتیٰ کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے تیسرا گھنٹہ گزر گیا۔ کہنے لگے ہم نے واپس اپنے کاموں پہ بھی آنا تھا اور ہمیں اب بے چینی شروع ہو گئی۔ ہماری بے چینی جب انہوں نے محسوس کی نا تو مراقبہ ختم کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بے چینی کی وجہ سے میں دعا تو کروا دیتا ہوں، آئندہ آیا کرو تو مراقبے کے لیے وقت لے کے آیا کرو۔ 3 گھنٹے بٹھا بھی دیا اور 3 گھنٹے بٹھا کے فرمایا کہ آیا کرو تو مراقبے کا وقت لے کے آیا کرو۔ اصل میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی وہ لذت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، ان کا دل بیٹھا رہے۔ آج بچوں کو دیکھو گیم پہ بٹھا دو، 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا، آپ کہیں گھنٹہ گزر گیا، وہ کہے گا ابو ابھی تو 10 منٹ نہیں گزرے، پھر دوسرا گھنٹہ۔ 8 گھنٹے بچے گیم بیٹھ کے کھیلتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال، کئی گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں مراقبے میں دل کی گرہ کھلے، دل سے انسان کو اللہ اللہ محسوس ہونا شروع ہے، اس کا راز لمبا بیٹھنے میں ہے، یہ یاد رکھیں۔ 2 منٹی 3 منٹی 5 منٹی مراقبے سے لطیفہ نہیں کھلتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین کے اندر اگر 100 فٹ پہ پانی نکلتا ہے تو میں اس میں 50 فٹ کے 1 لاکھ بور کر دوں تو نکل آئے گا پانی، اور 100 فٹ کا 1 بور کروں۔ بھئی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کا ایک معیار متعین فرمایا ہے، اتنا وقت بیٹھنے کے بعد اللہ نے یہ سنوا دینا ہے، تو وہ تو ہمیں پورا کرنا ہی پڑے گا، چاہے لیٹ کے کر لیں، چاہے اوٹ لگا کے کر لیں، چاہے بیٹھ کے کر لیں، لیکن کریں صحیح۔ وہ انتظار کی گھڑیاں پوری کیے بغیر لطیفہ نہیں کھلنا۔ بس یہ موٹا سا راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس نے بھی پایا اس نے لمبے مراقبوں سے پایا۔ منٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، گھنٹوں سے کام بنتا ہے، گھنٹوں سے کام بنتا ہے۔ ہم لوگ جب اپنے زمانے طالب علمی میں تھے یونیورسٹی میں، اور ساتھ یہ اذکار بھی کر رہے تھے، تو اس زمانے میں ہمیں حضرت نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی مراقبہ کرو گے تو کچھ بنے گا۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارا ایک عام معمول تھا 3 گھنٹے کا مراقبہ، یہ روز کا معمول تھا، بلکہ 3 گھنٹے بے حرکت مراقبہ کرتے تھے۔ 3 گھنٹے میں ہاتھ ہل جاتا تھا تو کہتے تھے اب سے 3 گھنٹے۔ اور چھٹی کے دن میں جب یونیورسٹی کا کام نہیں ہوتا تھا، 5 گھنٹے مراقبہ کرنا، 6 گھنٹے مراقبہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے کسی نے خط لکھا، اس نے کہا جی کہ آج میں نے 8 گھنٹے مراقبہ کیا۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں 8 گھنٹے مراقبے میں بیٹھتے ہیں، ناشتہ کر کے بیٹھتے ہیں، زور کے وقت سر اٹھاتے ہیں۔ ملکہ ہو جاتا ہے اور اس میں بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جمال یار کے مشاہدے سے جیسے دل نہیں بھرتا کسی کا، ان کا بھی دل نہیں بھرتا۔ یقین کیجئے کہ ہم اپنے زمانے طالب علمی میں جب مراقبے کے لیے بیٹھنے لگتے تھے نا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹا دے، کوئی فون نہ بیل نہ بجا دے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ہم اس کو مصیبت سمجھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ ڈسٹرب کرنے والوں سے بچا دینا، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سکون سے بیٹھے، پر سکون بیٹھتا ہے۔ اس کی لذت ہی ابھی ہم نے نہیں چکھی، اس لیے ہمیں مراقبہ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، آئے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ پی کے تو دیکھیں نا ذرا، مخلوق کی محبتوں میں اتنا مزہ ہے تو اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہوگا۔
وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. اور دل میں انسان اللہ کو یاد، ایسا مزہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں رنگ بھر جاتا ہے. زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے. زندگی کا ساز ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو نعت لگا دیتے ہیں، تلاوت لگا دیتے ہیں. جو آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ میوزک لگا دیتے ہیں، گانا لگا دیتے ہیں. تو کبھی ان سے پوچھو نا بھائی تم کیوں ٹو کیوں لگاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے نا یہ ذرا اچھی لگتی ہے تو بندہ فریش جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے بلٹ ان بیک گراؤنڈ میوزک بنا دی ہے، بس ہم اس میوزک کا بٹن آن کرنا نہیں جانتے. اگر ہمیں آن کرنا آ جائے تو یہ اللہ اللہ کی ایسی میوزک شروع ہوگی دن رات صبح و شام. بلکہ وہ میوزک تو کار میں ہے باہر نہیں، گھر میں ہے تو بازار میں نہیں، بازار میں ہے تو فلاں جگہ نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں. یہ تو ایسی ہے، آپ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، پہاڑ میں ہیں، دن میں ہیں، رات میں ہیں، صحت مند بیمار، جب ہیں جس حال میں ہیں، یہ اللہ 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 کی صدا ہر وقت آپ کو سنائی دے رہی ہے. اس کیفیت کے بعد ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. ایک سانس کا جو دیر ہوتی ہے نا اتنی دیر بھی بندہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا. یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. کہتے ہیں اس شہنشاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی تو غافل نہ ہونا، ہو سکتا ہے اسی ایک لمحہ میں شاہ تیری طرف متوجہ ہو اور تو آگاہ ہی نہ ہو پائے. یہ اللہ والوں کی ہو جائے، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ نعمت جو ہے نا یہ اگر اس کا مزہ ہمیں مل جائے تو ہم تو کہیں گے کہ یار پہلے ہم زندگی کیا گزارتے رہے. ایگزیکٹ بتاؤں کہ جیسے بچپن میں انسان چھوٹے ہوتے ہوئے گڑ کھاتا ہے نا تو اس کے نزدیک سب سے بڑی مٹھائی گڑ ہوتی ہے بچہ جو ہوا. اور جب جوان ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے اور کسی شادی شدہ بندے کو جی گڑ کی ڈلی دیں گے آج آپ گھر نہ جائیں تو ہنسے گا نا کہے گا کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو بھائی. گڑ کی ڈلی کا مزہ کیا جو وہاں کلی کے پاس آئے گا. گڑ کی ڈلی کا مزہ اور پھول کی کلی کا مزہ اور. تو جیسے اس مزے کو جاننے والے گڑ کے مزے پہ ہنستے ہیں، ایگزیکٹ اسی طرح جو لوگ ذکر قلبی کے مزے پا لیتے ہیں وہ پھر دنیا کے کھانے پینے کی لذتوں کے مزوں پہ پھر ہنسا کرتے ہیں. یہ کیا مزے ہیں جن کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست. مرغ دل را گلشن بہتر ز کوئے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست. گفتم از عشق بتاں اے دل چه حاصل کردئی، گفت مارا حاصل جز نالہائے زار نیست. دنیا کے محبوبوں سے کیا ملنا ہے، رونا دھونا اور اس کے سوا. چونکہ یہ جو مخلوق کا عشق ہے نا یہ عذاب الہی ہے.
مخلوق کا عشق کیا ہوتا ہے؟ اور عذاب ہو جس کو نا، اس کو سکون نہیں ہوتا، کسی پل چین نہیں ہوتا. اس لیے جس کو یہ فسق مل جائے اس بیچارے کو چین نہیں ہوتا، نہ دن میں چین آتا ہے نہ رات میں، راتوں کو جاگتے ہیں، کھانا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، زندگی میں ان کو سکون نہیں ہوتا. انسان خود آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ بیچارہ عذاب میں مبتلا ہے، جس کے بالمقابل اللہ رب العزت کے عشق میں جو ڈوبے ہوتے ہیں اتنی پرسکون زندگی. ان کو بٹھا کے دروازہ بند کر دو، دوسرے دن آ کے کھولو، اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے ہوں گے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. ایسا پرسکون زندگی ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھے نکتہ کہ انسان کے لطائف کھلنے کے لیے ہمیں گھنٹوں ابتدا میں بیٹھنا پڑے گا. ہاں جب لطائف کھل جائیں اور وہ اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہونے لگ جائے، پھر انسان اگر تھوڑی دیر بیٹھے اور باقی چلتے پھرتے بھی کرتا رہے تو لطائف تازہ رہتے ہیں. یہ ابتدائی مجاہدہ ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انجن اگر چلانا ہو تو شروع میں 10 بندے مل کے کھینچو تو پھر انجن چلے گا بھائی، لیکن جب چل جاتا ہے تو پھر 10 بندے تو نہیں نہ کھینچتے، پھر تو انجن خود چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ شروع میں اس دل کے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو پھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو بنیادی نقطہ یہ سمجھیں کہ بھائی آپ جتنا وقت ملے اتنا وقت مراقبے میں بیٹھیں، اور اس کے لیے بہترین موقع اللہ نے اعتکاف کا دے دیا. اب 10 دن کے لیے اللہ نے قالبی یکسوئی تو عطا فرما دی. سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے، مسجد سے تو نہیں نہ نکل سکتے. تو اللہ نے اگر قالبی طور پر تبتل عطا فرما دیا تو بھائی قلبی تبتل بھی لے لیجیے. اگلا کام تو ہم نے خود کرنا ہے نا، سمجھے نا؟ کتنا ذکر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیل. یہ تبتل کے مقام تک اس کو پہنچانا ہے ہم نے. تو یہ بہت اچھا موقع اللہ نے دے دیا ہے کہ 10 دن کے لیے ویسے ہی مسجد میں رہنا ہے. قالبی تبتل اللہ نے ویسے نصیب فرما دیا اپنی رحمت سے. اب قلبی تبتل حاصل کرنے کے لیے ہمیں مراقبہ کرنا ہوگا. تو آپ جب بھی معمولات سے فارغ ہوں، ادھر کونے میں ادھر کونے میں ادھر ادھر بس بیٹھ جائیں. ادھر ادھر کا مت خیال کریں کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. بچے نے جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا، ایسا روتا ہے وہ ذرا نہیں دیکھتا کون ہے اور کون نہیں. اس نے کبھی سوچا کہ امی بیٹھی ہے، ہمسائی آئی ہوئی ہے، یا خالہ آئی ہوئی ہے، یا ابو آئے ہوئے ہیں، جو مرضی ہو روتا ہے، اس کو مقصود مل جاتا ہے. تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ایک چیز اللہ سے لینی ہے تو بھائی آپ بیٹھیں، آپ صف میں جا کے بیٹھیں، سنتیں پڑھ کے باقی مراقبہ کریں، آپ تلاوت کریں، باقی وقت مراقبہ. جتنا مراقبہ زیادہ کریں اتنا جلدی آپ کے یہ لطائف کھلیں گے. پھر مشق ہو جائے گی تو بس ایسے آنکھ بند ہی کریں گے تو اسی وقت جو ہے وہ آپ ٹیون ہو جائیں گے، اس کے آپ کو ایک ذکر کی کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. یہ عجیب چیز ہوتی ہے. جانوروں میں ایک ہرن ہے جو خاص قسم ہے اس کو کہتے ہیں نافا. نافا کیوں کہتے ہیں؟ نافا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ناف کے اندر سال کے خاص حصے میں مشک پیدا ہوتا ہے. یہ جو مشک کہتے ہیں نا جی، مشک اور عنبر. ہم نے ایک مرتبہ پرفیوم والوں کے پاس جا کے پوچھا، انہوں نے ہمیں دکھایا وہ ناف کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کو مشک کہتے ہیں، اس سے یہ خوشبو ساری بنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ سال کے جس حصے میں اس کے ناف میں وہ خوشبو بنی ہوتی ہے نا، تو یہ خود اس خوشبو کو سونگھتا ہے نا، تو اس پر ایک جوبن کی کیفیت ہوتی ہے. یہ نافا چھلانگیں لگاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، نہ اسے نیند کی پرواہ، اس کی طاقت بڑی ہوئی ہوتی ہے، کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی. ایک عجیب اس کے اوپر نشہ جوانی کا ہوتا ہے. ایگزیکٹ اسی طرح اللہ والوں کی مثال اس نافے کی مانند ہوتی ہے. ان کے قلب کے اندر مشک کچھ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ بس وہ ذرا سونگھتے ہیں تو ان پر ایک جوبن چھڑ جاتا ہے. رات رات نظر نہیں آتی، دن دن نظر نہیں آتا. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کا مصداق بن جاتے ہیں وہ.
تو ہم اس گرہ کو کھولنے کے لیے اس دفعہ کوشش کریں، بالخصوص کچھ وقت لگائیے اور ذرا چند دن لگا کے پھر اس کا مزہ دیکھیے. آپ کو جب مزہ آ گیا نا تو آپ اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ پہلے نصیب ہو جاتا. ہم نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد کہتے ہیں جی کچھ سال پہلے ہو جاتی. بالکل اسی طرح جب ذکر قلبی ملتا ہے تو دل کہتا ہے یار یہ کچھ سال پہلے ہی مل جاتا تو مزہ ہوتا ہے اس کا. یہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیے، یہ مانگنے کی چیز ہے. اس کو تمنا بنا کے مانگیے کہ اللہ میں آپ کی حضوری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے غفلت والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا. بس میرے دل میں ہر وقت آپ کی یاد ہو، ہر وقت آپ کی یاد ہو، اور یہ کیفیت ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلا لطیفہ ہے ذکر قلبی. وہ ذکر قلبی شروع کر دیجئے. جنہوں نے کر لیا وہ اپنی کیفیات بتائیں. دوسرا سبق ان کو دے دیا جائے گا، وہ لطیفہ روح کا سبق کر لیں. جو اس سے بھی آگے ہیں وہ اگلا سبق کر لیں. اپنی اپنی کیفیت آپ فردن بتاتے رہیے گا. انشاءاللہ یہ عاجز دعا بھی کرے گا، توجہ بھی رکھے گا، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے. مجھے امید ہے کہ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور مہربانی فرمائے گی اور اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا پودے کی جڑ لگ جائے گی. ایک لگنے والی بات ہی ہوتی ہے، جڑ لگنے والی بات ہی ہوتی ہے. شروع میں جڑ لگ جائے پھر آگے ماشاءاللہ پھل پھول نکلتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ ذکر کی جڑ لگ گئی نا پھر آگے دیکھنا. پہلے آپ اس کے پیچھے لگیں گے پھر یہ آپ کو لے کے چلے گا. بھائی چائے کی عادت والے شروع میں لوگ زبردستی پلاتے ہیں، پھر چائے کی عادت ہو جاتی ہے تو بندہ زبردستی پیتا ہے. کہتا ہے جی پلاؤ چائے، مجھے چائے کے بغیر تو مجھے نیند. ایک صاحب کو چائے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. ہم سمجھتے ہیں چائے پیو تو نیند آتی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو چائے پیتا ہوں تب مجھے نیند آتی ہے، تو سکون ہو جاتا تھا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے اور منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے. اب غذا کے لیے کوئی مشکل کرنی پڑتی ہے. دنیا میں سب سے پرفیکٹ گھڑی پیٹ کی گھڑی ہے، اپنے ٹائم پہ الارم دے دیتی ہے اور اس کے بعد پھر ایسی بھوک لگتی ہے کہ بس بندے کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. پوچھنے والا پوچھے 2 اور 2 تو کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوک جو اتنی لگی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح یہ ذکر جب جڑ پکڑ لیتا ہے نا پھر اس کے بعد بندے کو یہ ہلنے نہیں دیتا. اور واقعی پھر شیطان ایسے بندوں سے دور رہتا ہے. وہ کیسے قریب آئے جب دل ہی ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کو فرمایا میرے جو بندے ہیں نا تیرا ان پر داؤ نہیں چلتا. ان کے دل میری یاد میں ایسے رچ بس جاتے ہیں، صبح و شام دن رات ہر وقت اللہ کی یاد. ہاں دست وقار دل بیار. بس ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور اگر اس کو زیادہ کیا جائے نا اور اس میں فنائیت کا مقام آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فنائیت کا تو کچھ کام ہی اور ہے. امام ربانی مجلد ثانی اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کو فنائیت نصیب ہو جائے ذکر میں، یعنی ذکر کے اندر رسوخ حاصل ہو جائے، یوں سمجھ لیں جس کو ذکر کے اندر رسوخ حاصل ہو جائے، فرماتے ہیں اس کو 1000 سال کی زندگی دیں اور کہیں کہ وہ اللہ کو بھول کر دکھائے، وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا. فرماتے ہیں اب وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جا کر پہنچ گیا بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ فنائے قلبی تک اپنے آپ کو انسان جلدی سے پہنچائے تاکہ شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ ہو جائے. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں بھی وہ نعمت دے دے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچیں
بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، ہم بھولنا بھی چاہیں تو نہ بھول سکیں۔ کئی لوگوں کی یاد ایسے دل میں ہوتی ہے نا، بھولنا بھی چاہیں تو بھولتے ہی نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی ہمارے اکابر نے ایسی ہی زندگیاں گزاری کہ ان کو اللہ کی ایسی یاد نصیب ہو گئی کہ پھر ایک لمحہ بھی ان کے دل سے اللہ کی یاد نہیں۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے نعمت لینے والی اللہ سے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ آج سے یہ نیت کریں کہ رات کا وقت ملے، دن کا ملے، جب بھی ملے، بس آپ جہاں ہیں بیٹھ کے مراقبہ کریں، ٹیک لگا کے مراقبہ کریں، لیٹ کے مراقبہ کریں، بس آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک دوسرے سے پھر بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ جب ادھر دل کی طرف دھیان لگ گیا نا تو ایسا مزہ آئے گا کہ دل ہی نہیں چاہے گا کہ بھئی کوئی انسان سے بات کریں۔ آپ کا دل چاہے گا بس میں ڈسٹرب نہ ہوں اور اپنے اللہ کی یاد میں ہی لگا رہا۔ ایسے یکسو ہو کے ذکر کر لیجئے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس ذکر کا حاصل ہونا آسان فرما دے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ربنا ظلمنا انفسنا اللہم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد اجمعین برحمتک یا